بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعہ کو ہمارا پروگرام ہم کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے بار بار کہ ہم دین کے راستے پہ آ جائیں، اللہ کی رسی جو ہے اس کو کیسے تھامنا ہے۔ ہر دفعہ ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا نماز کا، تو جو پہلے توحید ہے پھر نماز ہے۔ تو ہم نے جو اپنا دین ہے نا وہ تقریباً آنے والے جو ہے نا ہمارے پچھلے سابقہ 200 سال اس پہ محیط کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارا دین 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، گواہی دے دی تھی، لوگوں کو کہہ دیا تھا، صحابہ کرام اور آمین کہہ کے اور اپنے اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، اب پیچیدگیاں اس لیے شروع ہو رہی ہیں کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں نے جانا کس طرف ہے۔ جب لوگ ایک منزل پہ آ جائیں گے نا جو 1400 سال پہلے کا دین تھا، تو ان کی ساری ڈائریکشنیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ہم نے جو دین ہے نا وہ قید کر دیا ہے علماء میں، یعنی علماء تو بڑی چیز ہوتی ہے، انبیاء وارث ہے، لیکن جیسے آپ کے نام نہاد ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کلندر ہے، یہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں، ان کے ہمیں دین ان کے زیر اثر ہم نے قید کر دیا ہوا۔ اب جو وہ کہتے ہیں اس پہ ہم منوام عمل کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا اچھا کریں کیا برا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم دین کو خود نہیں سیکھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور دین مختصر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے اس کو رسول کے مطابق زندگی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا وہ کر لو، اس سے کر لو، جس چیز سے منع اس سے منع ہو جاؤ، اور اس کی بہت ساری دین میں مثالیں بھی موجود ہیں۔ اب ہم اکثر اپنی باتوں میں مثال دیتے ہیں کہ جی اب کئی قرآن پاک کے ترجمے تفاسیر پڑھی ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت اپنا ویسے کرنی سے دعا کروانا، تو اب انہوں نے بعد میں لکھ دیا جی یہ ولی وقت کے ولی سے دوسرے ولی سے دعا کرانا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ حکم اللہ کا نبی کا صرف حضرت اویس کے لیے تھا، اویسے کرنے کے لیے تھا کہ اسی کے لیے خاص منسوخ تھا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ متفق کر دینا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کے مطابق من و ان زندگی گزارنی چاہیے، اور اس میں نہیں گزاریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہوتا جائے گا۔ ہم اب نماز کے متعلق جیسے میں پچھلے بیان کیا، کسی کو کہتی ہے نماز مشرک کافر مسلمان میں فرق ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے لیے ہم کسی کو دوست کو کہتے ہیں، اس کو اتنی پتہ نہیں، کہتے ہیں چلو یار نماز پڑھو، کہتا ہے چول چالے میں آ رہے ہیں۔ یار یہ تو نہیں ہے دین کے مسئلہ، اس نے دین کا سب لوگوں نے مذاق اڑا دیا۔ دنیا کے کام کے لیے سب سے پہلے فرشتے دین کے کام کے لیے بہت پیچھے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہے نماز، اور میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ نماز کو ہم کو سیکھنا چاہیے، نماز کو اس کے تمام ارکان کے مطابق کرنا چاہیے کہ نماز کس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی، کس طرح صحابہ کرام نے پڑھی، اور کس طرح تابعین نے پڑھی۔ اور آج کل جو جتنے یہ اختلافات جو جہاں بنتی جا رہی ہے، اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر جو مزاج ہے نا وہ اپنا ہندوانہ مزاج رہا ہے، ہم اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، ہم لوگوں میں ہم رہے، تو اسی کے مطابق ہم کہتے ہیں جی یہ مثلا جیسے وہ ہندو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ قبروں پہ اگر جا کے وہ چڑھاوے چڑھا لیں تو وہ ہندو اپنے بتوں پہ چڑھا لیتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ معاملات نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی نے 1,24,000 پیغمبر اس لیے وحدانیت کے لیے بھیجے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو معاملہ ٹھیک ہوں گے نا، لیکن ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں، ہم اپنا ان چکروں میں پڑ گئے، یہ پیر نے یہ کہہ دیا یہ دین منانا ہے، وہ دین میں کوئی دین نہیں ہے۔ دین دیکھو، دین میں 3 سفر ہے، پہلا سفر حج بیت اللہ کا ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک، اور تیسرا سفر بیت المقدس کا ہے۔ اب یہ دین میں 3 سفر ہے۔ ہمارے یہاں بجائے نماز پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے کے، حج ارکان پورے کرنے کے، ہم سفروں پہ لگے ہوئے ہیں، فلانے کو اس سے ہم اس سفر پہ جانا ہے، اب فلانے کو ہم اس سفر پہ جانا ہے۔ دوستوں ایسے نہیں ہے، سفر جتنے بتائیں سفر اتنے ہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے لے کے اہل بیت زندگی، صحابہ کرام زندگی، کسی شخص نے بھی
کسی چیز نے کوئی ایسے دن نہیں منائے جو جیسے منا رہے ہیں، اور خوشی کے دن سے نہ ہوا عید الفطر عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے نا اگر دین کے مطابق ہم اتنے خرافات میں پڑ گئے ہیں تو اب لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب لوگ دین کا توبہ معذلہ کئی ویڈیو ایسے آ رہے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب کوئی ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے تو سمجھ ہم کو کس وجہ سے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہمارے علماء متحد نہیں ہیں، ہمارے محققین متحد نہیں ہیں. ہم اسکالروں کے پیچھے پڑ گئے، ہم دین کے پیچھے نہیں گئے. ہم فلانے اسکالر نے یہ کہہ دیا، فلانے کی یہی نئی روشنی ہے، یہ پرانی روشنی، اس کے مطابق کر رہے ہیں. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے، بس یہ دین ہے. اور دین بڑا مختصر ہے. مطلب دین میں پھر آگے چل کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دین دو چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے استوار کیا، ایک حقوق اللہ پہ اور حقوق العباد پہ. اور ان دونوں چیزوں پہ آگے ہم بات کریں گے کہ انسان کے حقوق کیا ہے اور اللہ کے حقوق انسان کے ذمہ کیا ہے. جب ان حقوقوں کو پورا کر لیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں ان خرافات سے نکل کر، اب ان چیزوں سے نکل کر ہمیں ایک ڈائریکشن پہ آ جانا چاہیے. اب مسجدیں کو حالت دیکھ لیں، میں تو بڑا افسوس بات ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں کہتے ہیں یار اس مسجد میں نہیں جانا جی، وہ کیا جی یہ واقعی مسجد میں نہیں جانا مجھے بریلیا کی. اب اس کو پتا کہ اس مسجد میں اس کی نماز ادا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. یہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے نا، کس جگہ پہ کر لے، لیکن ہمیں خود اس کا ٹھیکہ ذمہ اٹھا کر کے ہم نے یہاں جائیں گی نماز ہوگی، یہاں جگہ نہیں گی. تو دوستو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. ان چیزوں سے باہر آئیں گے تو پھر ہم ایک صحیح مسلمان بنیں گے. اور جیسے ہم نے پیچھے بولا کہ ہم مسلمان اور اس میں مومن میں فرق جو وہ بھی انشاءاللہ اگلا پروگرام میں بتائیں گے. تو دوستو جمعے کا دن ہے، جس نے سورۃ کاف پڑھی تو اس نے اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے ہیں. اور جمعے کو درود شریف بے انتہا پڑھنا چاہیے. اتنا اللہ کے نبی کو درود شریف بہت پسند ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے فرشتے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں میرے فرشتے نبی پاس درود اسلام بھیج، اے ایمان والا تو بھی بھیجو. اور جمعے کو خاص طور پہ کثرت سے درود پڑھا کرے. انشاءاللہ اللہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.